گرامی قدر معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی پر انوار ساعتوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب شافع روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، گزشتہ جمعۃ المبارک میں بطور تمہید چند باتوں کو عرض کیا تھا۔ ماہ رمضان امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حاملین کی یادگاروں کا مہینہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھر سے تعلق رکھنے والے ایک سے زائد افراد اس مہینے میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کا وصال اس مہینے کے اندر ہوا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد امت کے استاد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی اسی مہینے میں شہید ہوئے۔ ملیکۃ العرب زوجائے سید المرسلین مادر فاطمۃ الزہراء حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال بھی اسی مہینے کے اندر ہوا۔ ہم اہل سنت کا مزاج ہے، یوں تو ہم سال بھر ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، انہی کے نام سے جیتے ہیں، انہی کی یاد میں ہمارے دل دھڑکتے ہیں، لیکن اہل اللہ کے حوالے سے اہل سنت کا یہ مزاج ہے کہ ان مقدس ہستیوں کی ولادت اور بالخصوص وصال کے اعتبار سے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی سیرت و کردار اور فضائل و مناقب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے آج اہل سنت کے مزاج کے مطابق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی رفیقہ حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے یوم وصال کی مناسبت سے کہ 10 رمضان آپ کا یوم وصال ہے، آپ کا ذکر ہوگا، آپ کی سیرت، کردار، فضائل اور مناقب کا بیان ہوگا۔
دعا کیجئے رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کو بالعموم اور مسلم خواتین کو بالخصوص آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق عرب کے ہر دل عزیز قبیلے بنو اسد سے تھا۔ 4 واسطوں سے آپ کا نسب نبی علیہ السلام کے نسب سے جا کے ملتا ہے۔ آپ کا خاندان اپنی شرافت، امانت اور کاروباری معاملات میں دیانت کی وجہ سے اہل عرب کی نگاہ میں عزت و توقیر کا حامل تھا۔ جہاں تک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات کا تعلق ہے تو آپ طبعی اعتبار سے نیک سیرت اور شریف النفس خاتون تھیں۔ مکارم اخلاق کا پیکر جمیل تھیں، رحم دلی، سخاوت، فیاضی اور سب سے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی ضرب المثل تھی۔ عرب کا وہ معاشرہ کہ جو جاہلیت کا معاشرہ کہلاتا تھا، جس میں شراب نوشی اور بدکاری لوگ اسے اپنا اعزاز سمجھا کرتے، غریب امیر تو امیر غریب بھی اس بات پہ فخر کرتا، امیر گھرانے بلا تفریق کے جنس مرد و عورت شراب نوشی اور بدکاری کے رسیا تھے۔ اس دور اور اس حال کے اندر بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی پاک دامنی کے اوپر پہرا دیا ہے۔ بڑے گھرانوں میں، مالدار گھرانوں میں انہیں عیب شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس دور کے اندر بھی طیبہ اور طاہرہ کے القابات سے یاد کی جاتی، اس قدر آپ پاک دامن تھیں۔ اور عزیز دوستو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یوں تو فضائل و مناقب بے شمار ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا سب سے نمایاں وصف یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مقدس شوہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غمی اور خوشی کے ہر موقع پر ساتھ نبھایا ہے۔ آثار نبوت کے ظاہر ہونے پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کی، سب سے پہلے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو قبول کیا، اور پھر تبلیغ دین کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ممد اور معاون بنی۔ جب زمانے کے لوگ آپ کی تکذیب کر کے، آپ کو جھٹلا کر آپ کو تکلیف دے رہے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے الفاظ کے ذریعے محبوب علیہ السلام کی دلجوئی کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچانے کا اہتمام فرماتی، آپ کی دلجوئی کرتی، آپ کے غموں کو دور کیا کرتی تھیں۔ اور کتنی صداقت تھی آپ کے انداز میں، کتنا خلوص تھا آپ کی اس محبت میں۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت جبریل حاضر ہوئے، اور امام ابن حجر عسقلانی تحریر کرتے ہیں کہ اس وقت محبوب علیہ السلام غار حرا کے اندر قیام فرما تھے۔ ہمارے جن بھائیوں نے غار حرا کی زیارت کی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس مقام کی بات ہو رہی ہے۔ مکۃ المکرمہ سے تقریباً 3 میل دور سنگلاخ چٹانوں کے اوپر
ایک غار کے اندر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے معمولات کے لیے، عبادات کے لیے قیام فرما ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے لیے کھانا تیار کر کے اپنے سر پہ رکھ کر ان کی خدمت کے لیے حاضر ہو رہی ہیں۔ حضرت جبریل آ گئے، آ کر عرض کرتے ہیں محبوب ابھی کچھ دیر میں آپ کے پاس آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ آنے والی ہیں، رب ذوالجلال بھی ان کو سلام کہتا ہے، اللہ کا جبریل بھی ان کو سلام پیش کر رہا ہے، اور ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ میری اس بندی کو میری جنت کے اندر موتی کے بنے ہوئے ایک ایسے محل کی مبارکباد دے دیجئے جس محل کے اندر نہ کسی قسم کا شور ہوگا اور نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی۔ اس محل کو میں نے اپنی بندی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نام کے اوپر مختص فرما رکھا ہے۔ عزیز دوستو، اب ذرا غور فرمائیے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ابھی پہنچی نہیں۔ جب وہ وہاں پہنچی، جب انہوں نے سنا، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا خلوص کتنا ہے، دین کے ساتھ وفاداری کتنی ہے، اور ذات مصطفیٰ کے ساتھ ان کی محبت کیسی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش جس خاندان میں ہوئی وہ مالدار خاندان تھا، ایسا خاندان کہ جس میں نوکروں کی، کنیزوں کی لائنیں لگی رہتی، حکم کے منتظر غلام دست بستہ کھڑے رہتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس خاندان میں پرورش پاتی ہیں، اتنی مالدار ہیں کہ بالفرض اگر مکہ کے تمام تاجر، تمام مالدار لوگ 50,000 درہم کا سامان تیار کرتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اکیلی 50,000 درہم کا سامان فراہم کر دیا کرتی تھی، اتنی مالداری تھی آپ کی۔ لیکن محبوب کے ساتھ محبت، جس وقت سرکار سے آپ کا نکاح ہوا آپ کی عمر 40 سال تھی، محبوب علیہ السلام اور آپ کی عمر میں 15 سال کا فرق ہے۔ جب سرکار پہ اللہ نے اپنی وحی کا نزول فرمایا آقا کی عمر 40 سال تھی، اس اعتبار سے حضرت خدیجہ کی عمر 55 سال ہے۔ 55 سال کی خاتون، مالدار گھرانے سے تعلق، لیکن اپنے شوہر کے لیے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کھانا تیار کرتی ہیں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ توشہ تیار کرتی ہیں، اپنے سر پہ رکھتی ہیں، سنگلاخ چٹانوں کے اوپر چلتی ہوئی 3 میل دور بلندی کا سفر طے کر کے غار حرا میں پہنچتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، رب ذوالجلال حضرت خدیجہ کے خلوص سے آگاہ تھا، پروردگار حضرت جبریل کو بھیج کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے خلوص کی قبولیت کی ان کو مہر عطا فرما رہا ہے کہ اے میری بندی، جس جذبہ خلوص کے ساتھ تم میرے محبوب کی خدمت کر رہی ہو، رب العالمین جل جلالہ تمہاری ان محبتوں کو قبول فرما رہا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب سرکار کے پاس پہنچتی ہیں تو آقا حضرت جبریل کے ذریعے آنے والی سلام بھی پیش کرتے ہیں اور حضرت خدیجہ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا وفا شعار خاتون کا جواب تھا۔ زباں پر الفاظ آنے سے پہلے آنکھوں سے چھلکتے موتیوں نے دل کی ترجمانی کر دی۔ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بتا رہے تھے کہ محبوب یہ نمود و نمائش نہیں ہے، یہ کسی مرتبے کی طلب کے اندر خدمت نہیں ہو رہی، یہ اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں کہ خدیجہ ایسی تھی، یہ اس لیے نہیں کہ لوگ میرا نام لے کر مثالیں پیش کریں، یہ سب کچھ تو آپ کی محبت میں ہے، اپنے رب کی رضا کے واسطے ہے۔ رضائے خدا اور مصطفیٰ کی پیکر ہوں میں، مجھے اپنا رب راضی کرنا ہے، مجھے اپنے رب کے محبوب کو راضی کرنا ہے، میں دنیا کا مقام لینے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہی۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یہ انداز واضح کرتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے خلوص کے اندر کتنی مضبوطی تھی۔ دنیاوی اغراض کا وہاں پر نام و نشان تک نہیں تھا، وہ جو کچھ کر رہی تھیں وہ رب ذوالجلال کی رضا پانے کے واسطے کر رہی تھیں، اور پھر اس خلوص کے اوپر اللہ سلام بھی بھیجتا ہے۔
عرش کا مالک ذوالجلال والاکرام اپنا سلام پیش کر رہا ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ذہانت بھی کتنی ہے، فقاہت کیسی ہے، دانش کیسی ہے آپ کی۔ ہمیں کوئی کسی کا سلام لا کر دے تو دستور یہ ہوتا ہے کہ ہم سلام لانے والے کو بھی جواب میں سلام دیتے ہیں، اور جس کا وہ سلام لے کر آیا اس کو بھی ہم سلام دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں علیک وعلیہ السلام، کہ اے میرے بھائی، اے میرے دوست، مجھ تک فلاں کا تم سلام لے کر آئے، میری طرف سے اللہ تمہارے اوپر بھی اپنی سلامتی نازل فرمائے اور مجھے سلام بھیجنے والے پر بھی اپنی سلامتی نازل فرمائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ کی طرف سے سلام دیا گیا اور جبریل کی طرف سے سلام دیا گیا، تو حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ پر بھی سلامتی ہو۔ حضرت خدیجہ جانتی ہیں کہ ساری سلامتی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کو سلامتی کی ضرورت نہیں، زمانے کو سلامتی کی ضرورت ہے۔ اللہ تو خود سلام ہے۔ آپ نے کہا ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام وعلی رسولہ السلام، کہ رب ذوالجلال خود سلام ہے، وہ اپنی سلامتی اپنے خادم جبریل پر بھی نازل فرمائے اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی اپنی سلامتی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اعزاز رکھتی ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی سب سے پہلے توثیق کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو ملنے والی اس ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے چہرے کے اوپر کچھ پریشانی کے آثار تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ کو اپنی نبوت کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ النبی نبی ولو کان فی بطن امہ، نبی نبی ہوتا ہے اگرچہ وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ابھی پرورش پا رہا ہے۔ نبی نبی ہے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی نہیں، 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ آقا خود اعلان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ آقا فرماتے ہیں میں آج بھی مکہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھ کو سلام کہا کرتا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھ کو سلام کہتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک یا محمد، جو بھی صیغہ آپ سمجھ لیں۔ آقا فرماتے ہیں مجھ کو سلام کہتا تھا، کب؟ ابھی میں نے نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا۔ اس پتھر کو معلوم ہے کہ میرے قریب سے گزرنے والے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، رب ذوالجلال نے ان کے سر پہ تاج نبوت سجا رکھا ہے، اور جن کے سر پہ سجا ہے ان کو تصدیق ہی نہیں ہو رہی۔ العیاذ باللہ، اہل سنت کا یہ انداز نہیں ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جب آقا تشریف لاتے ہیں، جو ذمہ داری دی جا رہی تھی، جو فریضہ سونپا جا رہا تھا، اس فریضے کے مقدس ہونے کے محبوب علیہ السلام کو احساس تھا آپ کو، اور اس احساس کی وجہ سے پریشانی تھی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے فوری طور پہ محبوب علیہ السلام کے کندھوں کے اوپر چادر کو ڈالا، اور آقا نے ایک جملہ بولا، لقد خشیت علی نفسی۔ آقا فرماتے ہیں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس ذمہ داری کے بڑے ہونے کے پیش نظر جو احساس تھا، احساس ذمہ داری انسان سے بڑی بڑی باتیں کرواتا ہے۔ احساس ذمہ داری کی وجہ سے بسا اوقات لوگوں کا دل کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اعصاب جواب دے جاتے ہیں، دوسروں کے سہارے سے وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے احساس ذمہ داری کی وجہ سے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ دوستو یہ گھبراہٹ کا موقع تھا،
لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذرہ بر بھی گھبراہٹ کا جو ہے وہ اظہار نہیں فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی تحمل کا، صبر کا اور اپنے شوہر مقدس کے واسطے خوبصورت الفاظ کا آپ نے اظہار فرمایا۔ گزشتہ 15 سال سے سرکار کے ساتھ رہ رہی تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہیں، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر انداز سے آگاہ ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند سے آگاہ ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں تک سے آگاہ ہیں۔ آپ پورے وثوق کے ساتھ فرماتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے محبوب اپنے دل کو تسلی دیجئے، اپنے غم کو دور کیجئے، میرا رب قطعاً آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ عزتوں کا تاج آپ کے سر پہ ہے، عظمتوں کا تاج آپ کے سر پہ ہے، فضیلتوں کا تاج آپ کے سر پہ ہے، آپ کا روشن چہرہ یہ زمانے بھر کی چمک کی علامت ہے، کبھی بھی رب ذوالجلال آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ اب دوستان مکرم، قابل غور بات ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یہ جملہ محض لفاظی نہیں تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یہ جملہ فارمیلٹی نہیں تھی، مصنوعی انداز نہیں تھا، فقط اپنے شوہر کے سامنے اپنی محبت کا اظہار نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقت کی ترجمانی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسسمنٹ، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اعلان، اس کے پیچھے جو وجوہات تھیں آپ نے بڑے اختصار اور جامع انداز میں ان اسباب کو بھی آپ نے بیان فرمایا۔ آپ کے کیا خوبصورت الفاظ ہیں عزیز دوستو۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کیوں اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، سن لیں بجا، فرماتی ہیں انکا اے محبوب آپ کی بات ہو رہی ہے، اپنے دل کو تسلی دیجئے، اپنے آپ کو مضبوط کر لیجئے، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے یہ فقط ایک خاندان کی نہیں ہے، یہ فقط ایک قبیلے کی نہیں ہے، یہ فقط شہر مکہ کی نہیں ہے، یہ حجاز مقدس کی نہیں ہے، یہ سرزمین عرب کی نہیں ہے، رب ذوالجلال نے یہ ذمہ داری آپ کو پوری کائنات کے لیے عطا کر دی ہے۔ اپنے کندھوں کو مضبوط کر لیں، کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ عرض کرتے ہیں محبوب جہاں تک میں نے آپ کی ذات کا مشاہدہ کیا ہے، آپ کبھی رشتہ توڑتے نہیں ہیں، توڑنے والوں کو آپ قریب کر کے جوڑ دیتے ہیں، شکستہ دلوں پہ آپ مرہم رکھتے ہیں، ٹوٹے دلوں کو جو جوڑنے والا ہو اسے کبھی بھی رب ذوالجلال رسوا نہیں کرتا۔ وتحمل الکل، جس کا زمانے میں کوئی نہیں ہوتا محبوب آپ اسے اپنا کندھا عطا فرماتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جس کی خدمت کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا آپ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو تھام لیتے ہیں۔ وتقری الضیف، جو کوئی آپ کا مہمان بنتا ہے آپ اپنے شیان شان اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اللہ کی راہ میں اگر کسی کو کوئی مشکل آ جائے تو وہ اپنے ساتھ جس کو کھڑا پاتا ہے وہ آمینہ کا لال حضرت محمد مصطفیٰ ہوتا ہے۔ یہ 5 اوصاف بیان کیے، کہا کہ میرا رب آپ کو رسوا نہیں کر سکتا۔ آپ کی شخصیت کے اندر یہ اوصاف ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کسی کا برا سوچا ہی نہیں، آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ عزیز دوستو، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے الفاظ آج ہمارے دل کی بات ہیں۔ 14 صدیاں ہو گئیں ہمارے محبوب کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، خدا کی عزت کی قسم آج بھی دل میں درد ہو ذکر مصطفیٰ سے وہ درد دور ہو جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اگر ذکر مصطفیٰ سے دلوں پہ مرہم رکھا جاتا ہے تو جب امام الانبیاء کا دیدار آنکھوں کو نصیب ہوتا تھا اس وقت دلوں کو کتنا مرہم ملتا ہوگا، اور جب امام الانبیاء اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہوں گے اس وقت غلاموں کے دلوں کو کتنا مرہم نصیب ہوتا ہوگا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر کر کے کہتی ہیں کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، جو ذمہ داری ملی ہے اس ذمہ داری پر رب ذوالجلال ان گنت لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمانے والا ہے۔
رب ذوالجلال ہماری طرف سے ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ انہوں نے ہمارے لیے راستہ آسان کیا، انہوں نے ہماری ترجمانی کی، ہماری بات کی۔ آج رب ذوالجلال کے فضل سے اس دنیا کا دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے، سچا مذہب فقط اسلام ہے۔ اگرچہ باقی ادیان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن تعداد زیادہ ہونے کی بات نہیں ہوتی، بات حقانیت اور سچائی کی ہوتی ہے۔ دوستان مکرم، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر نسبت کی قدر فرماتی۔ سرکار کی ذات سے بڑی والہانہ عقیدت تھی آپ کو۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ المکرمہ میں اپنے قیام کے دوران مکہ میں موجود اپنی رضائی والدہ حضرت ثویبہ کا بڑا خیال رکھا، اور طبقات الکبریٰ کے اندر ایک روایت موجود ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے۔ حالانکہ اصول یہ بنتا ہے کہ جو شوہر کے والدین یا رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی خدمت کرنا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ کا کردار کیا ہے؟ روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت خدیجہ اپنے لیے جیسا لباس خریدا کرتی تھیں، ہو بہو ویسا لباس وہ محبوب کی رضائی والدہ ثویبہ کے واسطے خریدا کرتی تھی۔ حضرت ثویبہ نے صرف چند دن سرکار کو دودھ پلایا، حضرت حلیمہ کے آنے تک وہ 2-4 دن یا ایک ہفتے کا جو دورانیہ تھا، وہ چند دن حضرت ثویبہ نے سرکار کو دودھ پلایا، تو فقط وہ ایک نسبت تھی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس نسبت کی کتنی قدر کرتی ہیں کہ جب بازار میں اپنے لیے موسمی اعتبار سے لباس خریدنے جاتی ہیں تو ایک کا مطالبہ نہیں کرتی، 2 کا مطالبہ کرتی ہیں۔ بھئی دوسرا کس کے لیے ہے؟ دوسرا اس ذات کے لیے ہے جس نے چند دن میرے محبوب کو اپنے سینے سے غذا فراہم کی ہے۔ الطبقات الکبریٰ کی روایت کو سنیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ حاضر ہوتی ہیں، محبوب علیہ السلام کی رضائی والدہ ہیں۔ اللہ نے 4 سال تک انہیں محبوب کی خدمت کا شرف عطا کیا ہے۔ حضرت حلیمہ حاضر ہوئیں، عرض کرتی ہیں کہ محبوب قحط سالی کی وجہ سے غربت آ چکی ہے، مال مویشی ہلاک ہو چکے ہیں، گزر اوقات مشکل بن چکا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی موجود ہیں، حضرت حلیمہ کی بات کو سن رہی ہیں۔ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شوہر کی والدہ کی خدمت کرے، لیکن قربان جائیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے عالی کردار پر، محبوب کی نسبتوں کی حیا پر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اسی وقت اپنے مال سے 40 بکریاں خریدیں، ایک اونٹ کو خرید کر اس کو سامان خور و نوش سے لاد کر حضرت حلیمہ سعدیہ کی خدمت کے اندر پیش کر کے اپنے محبوب علیہ السلام کو راضی کر لیا کہ حضرت حلیمہ آئی ہیں 40 بکریاں لے کر اور ایک سامان سے لدا ہوا اونٹ لے کر بطور تحفہ وہ واپس جا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے آپ تصور کر لیجئے حضرت سیدہ حلیمہ اور حضرت سیدہ ثویبہ یہ دونوں محبوب کی رضائی والدہ ہیں، حقیقی والدہ نہیں ہے۔ حقیقی والدہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی، رب ذوالجلال اپنی کروڑوں رحمتیں ان کی قبر انور پر نازل فرمائے کہ جنہوں نے زمانے کو محمد مصطفیٰ جیسا آقا عطا کیا، جنہوں نے زمانے کو محمد مصطفیٰ جیسا سالار عطا کیا، جنہوں نے زمانے کو محمد مصطفیٰ جیسا غم گسار عطا کیا، اگر حضرت سیدہ آمنہ حیات ہوتی تو تصور تو کیجئے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ان کی کتنی خدمت کیا کرتی اور کیسے ان کی خدمت کر کے اپنے محبوب کو راضی کیا کرتی۔ آج حالات ایسے ہیں کہ سگی والدہ کے حقوق سے اولاد دستبردار ہو چکی ہے۔ سگی والدہ، بیوی تو بیوی ہے، شوہر بھی، یعنی بیٹا جو ہے وہ بھی اپنی والدہ کے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہے، اب بوجھ سمجھتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے۔ لیکن کیسا عالی کردار ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، عورت ہو کر، بیوی ہو کر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبتوں کی قدر کرتی ہے۔ اور عزیز دوستو،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بڑا خیال فرماتے، بہت زیادہ آپ کی جو ضروریات ہیں ان کی فکر رکھتے۔ وقت بڑا مختصر ہے، میں کئی باتیں تلاش کر کے لے کر آیا تھا آپ دوستوں کے سامنے رکھنے کے لیے، لیکن اختصار کے پیش نظر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی رفاقت کے اندر تقریباً 25 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ محبوب علیہ السلام جوان تھے، عظیم خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس وقت عرب کے قبائل کا دستور تھا کہ وہ ایک سے زائد نکاح کر لیا کرتے تھے، اور شرعی اعتبار سے ہمارے آقا کے لیے اجازت بھی تھی، لیکن محبوب علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کی دلجوئی کے لیے ان کی حیات مبارکہ کے اندر دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ویسٹ سے آنے والے اعتراضات میں ایک اعتراض نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تعدد ازدواج کے حوالے سے کہ کیوں آپ نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں۔ معاذ اللہ، ایسے غلیظ الفاظ وہ اپنی زبان پہ لاتے ہیں کہ ایک شریف آدمی ان کو سن بھی نہیں سکتا، دہرانا تو دور کی بات ہے۔ محبوب علیہ السلام 25 سال کے تھے، عین جوان تھے، عین جوان۔ جب آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، حضرت خدیجہ بیوہ بھی تھیں، اولاد والی بھی تھیں، اور عمر میں محبوب علیہ السلام سے پورے 15 سال بڑی بھی تھیں۔ اگر کہیں پر کوئی شہوت کا غلبہ ہوتا، معاذ اللہ کوئی ایسی ویسی بات ہوتی، تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ایسی عورت کا انتخاب ہوتا؟ اور پھر 25 سال ان کی رفاقت میں گزارے۔ 25 سال میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی دوسری عورت کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا، اور ان کے وصال کے بعد پہلی جس عورت کے ساتھ نکاح کیا، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی طویل العمر تھیں، بڑھاپے کے اندر جا چکی تھیں اور وہ بھی بیوگی کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو محبوب علیہ السلام اپنی پہلی زوجہ کے وصال کے بعد کم عمر اور کنواری عورت کی طرف جاتے، لیکن دوستو یہاں محبوب علیہ السلام کی خواہش نفس نہیں ہے، یہاں رب ذوالجلال کے احکامات کا معاملہ ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں میں نے جس عورت سے نکاح کیا اپنے رب کے حکم کے ساتھ کیا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نکاح اللہ کے حکم سے، سودا بنت زمعہ کے ساتھ نکاح اللہ کے حکم سے، عائشہ بنت صدیق کے ساتھ نکاح اللہ کے حکم سے، حفصہ بنت عمر کے ساتھ نکاح، حضرت ام سلمہ ہو، حضرت سیدہ ام حبیبہ ہو، حضرت سیدہ صفیہ ہو، حضرت جویریہ ہو، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش ہو، یہ تمام کی تمام ہماری مائیں محبوب علیہ السلام کے نکاح میں ہمارے رب کے حکم کے ساتھ آتی ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم، اذن اور مرضی کے ساتھ آتی ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کے ساتھ نکاح اپنی نفس کی خواہش کے ساتھ نہیں فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سرکار کتنی قدر کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سرکار نے حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد بھی ان کے رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال کیا۔ وصال کے بعد حضرت خدیجہ رخصت ہو چکی دنیا سے، فرماتی ہیں محبوب کا انداز یہ ہوتا کہ جب بھی گھر کے اندر آپ گوشت لے کر آتے تو پہلے اس کے حصے کرتے، پھر حکم دیتے کہ یہ حصہ اٹھائیں اور یہ فلاں کو دے کر آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ فلاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا رشتہ دار ہے، رشتہ دار ہے، اس کا نسبت رکھتا ہے، تعلق ہے اس کے ساتھ، ان کو دے کر آئیے کیونکہ ان کا تعلق میری زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ تھا۔ عزیزان گرامی قدر، اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال 10 رمضان المبارک کو ہوا، مکۃ المکرمہ میں، جنت معلیٰ، وہاں پر آپ کی قبر مبارکہ ہے۔ ابھی نماز جنازہ مشروع نہیں تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اپنے ہاتھوں قبر کے اندر اتارا ہے۔ ذرا سوچئے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فقط دعا کر دیں تو رب ذوالجلال قبر کو جنت کا گلزار بنا دیتا ہے۔ جس قبر میں آقا خود اتر جائیں، اللہ وہاں کتنی مہربانی فرماتا ہوگا۔ عزیز دوستو، حضرت خدیجہ انتہائی نیک
شریف و طبع خاتون تھیں، مکارم اخلاق کا پیکر جمیل تھیں، رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھیں۔ اپنی شرافت، اپنی ایمانداری اور کاروباری معاملات میں دیانت کے اعتبار سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا ضرب المثل تھیں۔ اللہ حکم الحاکمین آپ کی قبر پہ اپنی انوار و تجلیات کا نزول فرمائے، تمام مسلمانوں کو بالعموم اور مسلم خواتین کو بالخصوص آپ کی سیرت اور کردار سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔